دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے جنگی جرائم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب جنگ روایتی ہتھیاروں کی بجائے جدید ترین ہتھیاروں سے لڑی جائیں گی۔ روس اور یوکرین کی جاری جنگ میں دنیا نے پہلی بار ٹھیک سے دیکھا کہ ڈرون روایتی ہتھیار سے کئی زیادہ مؤثر، خاموش اور کم قیمت جنگی ہتھیار بن چکے ہیں۔ یوکرین نے ابتدائی دنوں میں ترک ساختہ ڈرونز کے ذریعے روسی فوجی کانوائے، ٹینک اور ریڈار نظام کو جس طرح نشانہ بنایا، اس سے عالمی عسکری حلقے چونک اٹھے۔ اس جنگ نے یہ واضح کر دیا کہ چھوٹے ممالک بھی اب بڑی افواج کو غیر روایتی انداز میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ روس نے بعد میں ایرانی ساختہ شاہی ڈرونز کے ذریعے یوکرین کے شہروں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ یہ ڈرونز اپنے ہدف کے لیے منڈلا کر انتظار کرتے ہیں اور موقع ملتے ہی تباہ کن حملہ کر کے فیصلہ کن نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ پیدل فوج یا لڑاکا طیاروں کی بجائے اب ڈرونز نہ صرف میدان جنگ بلکہ شہروں میں بھی تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی میں بھی ڈرونز کا کردار نمایاں رہا۔ پاکستانی فوج نے بھارت کے 35 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا، جبکہ انڈیا نے بھی پاکستانی ڈرون حملوں کا الزام عائد کیا ہے۔ اس صورتحال سے واضح ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا جیسا غریب یا ترقی پذیر خطہ بھی اب مکمل طور پر ڈرون وارفیئر کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ ریڈار پر مشکل سے آنا، نسبتاً سستا ہتھیار ہونا اور کسی پائلٹ کی ضرورت نہ ہونا ڈرون کو جدید جنگ کا اہم ترین ہتھیار بنا چکے ہیں۔ چین، امریکہ، اسرائیل اور ترکیہ جیسے ممالک پہلے ہی اپنے ڈرونز پروگرامز کو وسعت دے چکے ہیں۔ اب پاکستان اور بھارت جیسے ممالک بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے اپنی ملکی ساختہ شائپر اور براق ڈرونز کو اپ گریڈ کیا ہے، جبکہ بھارت اسرائیلی اور امریکی ڈرونز کے ساتھ ساتھ اپنے مقامی پروگرامز پر بھی کام کر رہا ہے۔ روس، یوکرین اور پاکستان انڈیا تناظر میں اگر دیکھا جائے تو روایتی جنگ کے اصول تیزی سے بدل رہے ہیں۔ اب مصنوعی ذہانت کے ذریعے ڈرونز کو زیادہ خطرناک بنا سکتے ہیں، جو جنگ کو طویل اور پیچیدہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگلی دہائی میں جنگی برتری کا فیصلہ یقینی طور پر ڈرونز آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور خودکار ہتھیار کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔